السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی سالی کی شادی کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ تبھی میں اپنی بیوی کے کہنے پہ ماں کو گھر پہ چھوڑ گیا اور غلطی سے باہر سے تالا لگ گیا۔ مجھے شادی میں ایک ہفتہ لگ گیا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی میں نے ماں کی خبر گیری نہیں کی۔ جب میں واپس آیا دروازہ کھولتے ہی ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ سامنے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں آفس میں ضروری کام کر رہا تھا۔ بیوی کی بار بار کال آ رہی تھی۔ میں نے موبائل فون بند کر دیا۔ اس وقت میں بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ باس میرے سامنے بیٹھے مجھے ہدایت دے رہے تھے، اس وجہ سے میں نے موبائل فون بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی، تب مجھے ہوش آیا کہ بیوی بہت زیادہ ناراض ہو جائے گی۔ نہ جانے کیا بات ہے، چنانچہ میں فوراً سے چھٹی کے وقت گھر پہنچا اور گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی صوفے پر بیٹھی ہے اور ہاتھ میں کوئی کارڈ پکڑے شاید میرا ہی انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اپنے مزاج کو بہتر کیا تاکہ اگر وہ ناراض ہو تو مان جائے، لیکن یہ کیا، وہ تو پہلے ہی خوش دکھائی دے رہی تھی اور گویا میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے؟ میں نے آپ کو اتنے فون کالز کیے اور آپ کا موبائل فون بھی بند جا رہا تھا، آپ نے مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ خیر جانے دیں، آپ ادھر آئیں، بیٹھیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں اور پھر تسلی سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے صوفے پر بٹھا کر اندر چلی گئی اور میں اماں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ اسی دوران میری بیوی میرے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ میں نے گلاس پانی کا پیا تو وہ جوش سے مجھے بتانے لگی کہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ مجھے دکھانے لگی، کہنے لگی کہ میری بہن کی شادی ہے، پورے 3 ہفتے کے بعد شادی کے مختلف فنکشن چلیں گے، چنانچہ امی کا کہ یہاں سے کارڈ آیا ہے، آپ کو میرے ساتھ ضرور چلنا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میری بیوی کا میکہ یعنی میرا سسرال دوسرے شہر میں تھا۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے تھے اور اس کا میکہ فیصل آباد میں تھا۔ کئی گھنٹوں کا سفر تھا اور مجھے آفس میں بہت زیادہ کام تھا۔ شادی شروع ویسے اگلے ہفتے سے ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مکمل سنی اور اس سے کہنے لگا، میں تمہاری اور امی کے ٹکٹ کروا دوں گا، تم امی کے ساتھ چلے جانا۔ لیکن اس نے جب یہ سنا تو اس کا موڈ بے حد خراب ہو گیا اور بالکل چپ چاپ ہو کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے بعد میں پوچھ لوں گا اسے کیا بات بری لگی، شاید اسے میری یہ بات بری لگی کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا، جبکہ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ باس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگلے ہفتے ان کے آفس میں کسی بھی دن ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، چنانچہ تمام لوگ اپنے وقت پر تیار رہیں۔ اب میں انہیں کیسے منع کرتا کہ میری نوکری کا سوال تھا اور محض ایک شادی کے لیے تو میں نوکری کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی کی بات بھی کچھ غلط نہیں تھی۔ وہ شادی کے پورے 3 مہینے بعد اپنے میکے گئی تھی اور اس کے بعد اب تک نہیں جا سکی تھی، جبکہ ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ وہ ہر بار مجھے جانے کا کہتی اور ہر بار کوئی نہ کوئی بات آڑے آ جاتی۔ میں اس سے معذرت کرتا، وہ کچھ عرصہ مجھ سے ناراض رہتی اور پھر مان جاتی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے کہتی کہ آپ کی والدہ تو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو کیا معلوم ماں باپ سے دور رہنے کا غم کیا ہوتا ہے، جبکہ میں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فضول خواہشات نہیں کرتی، صرف اپنے میکے جانے کا کہتی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ مجھے منع کر دیتے ہیں۔ تب میں اسے اگلی بار ضرور لے جانے کا وعدہ کرتا۔ یوں پورے 2 سال گزر گئے اور میں وعدہ پورا نہ کر سکا، لیکن اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں خود نہ جا سکا تو اماں کو ٹکٹ کروا کر دے دوں گا، وہ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں گی۔ اس بات پر وہ ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا اس سے رات میں بات کروں گا، اگر ابھی بات کرتا تو شاید بڑھ جاتی، اور ویسے بھی میں آفس سے کافی تھکا ہارا ہوا آیا تھا، اس لیے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ میں اٹھا اور امی کے کمرے میں آیا، وہ لیٹی ہوئی تھی، ان کے سر میں کافی درد تھا۔ میں نے رسماً طبیعت پوچھی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیوی اب خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانا لگا دو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔
اس نے کھانا لگا دیا لیکن میرے ساتھ کھانے کو نہ آئی۔ امی کی طبیعت ویسے بھی خراب تھی، اس لیے وہ سو رہی تھی۔ اکیلا کھانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کھانے کو ڈھک کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اکثر ایسا ہوتا کہ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ کھانا نہ کھاتی بلکہ امی کے ساتھ کھا لیتی، لیکن مجھے کمپنی دینے ضرور میز پر بیٹھتی۔ آج وہ شدید ناراض تھی، اس لیے میز پر نہ بیٹھی اور کمرے میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا بات بری لگی ہے؟ آج میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا رہی ہو؟ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرنے لگے۔ اس نے مجھ سے دیکھا اور کہنے لگی، رونے لگ گئی۔ اس کے آنسو پونچھے اور کہا کہ میں کوشش کروں گا تمہارے ساتھ جاؤں، اگر میں نہیں جا سکا تو تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اس لیے امی کا کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً سے میری بات کاٹی اور کہنے لگی، شادی کے بعد دوسری بار امی کے گھر جا رہی ہوں، اس میں بھی اب میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ خوش نہیں ہے۔ تبھی نہ کوئی میکے سے اسے لے کر آتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ آتا ہے۔ میں لوگوں کی باتیں برداشت کیسے کروں گی؟ ویسے بھی شادی پورے 2 مہینے رہوں گی اور اس کے بعد آپ مجھے منع بھی نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد آپ ضرور واپس آ جائیے گا، لیکن میں امی کے پاس رہوں گی، کم از کم میری اتنی بات تو مان لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 ٹکٹ کروا لیتا ہوں۔ اس نے مجھے فوراً سے ٹوک دیا اور کہنے لگی، آپ صرف 2 ٹکٹ کروائیے گا، ہم صرف دونوں جائیں گے۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے کہا امی یہاں اکیلے کیسے رہیں گی؟ تو اس نے مجھے کہا امی یہاں رہ لیں گی، ویسے بھی جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی تو وہ اکیلے گھر میں رہا کرتی تھی، آپ آفس جایا کرتے تھے، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ خدا کے لیے اب میں امی کا سایہ وہاں برداشت نہیں کر سکتی، انہیں تو میں اس گھر میں برداشت کر لیتی ہوں، آپ کی محبت کی خاطر یہی بہت ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی بات بہت زیادہ بری لگ گئی، لیکن اس کے تیور بہت سخت نظر آ رہے تھے۔ اب میں گھر میں مزید جھگڑا برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی، لیکن دوسری طرف میرے دل و دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ میں امی جان کو کیسے مناؤں گا۔ اسی سوچ کے ساتھ جب میں اسے منا کر میز پر لایا تو امی بھی وہاں بیٹھی کھانے کے لیے موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، یہ ٹیبل پر کارڈ کس کا پڑا ہے؟ بیوی نے فوراً سے کہا، میری بہن کی شادی کا کارڈ ہے، ہم دونوں کو بلایا ہے اور اگلے ہفتے ہم دونوں جا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر امی چونک اٹھی اور انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، بیٹا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا میری بیوی نے کھٹاک سے جواب دیا، امی خدا کے واسطے میں شادی کے بعد دوسری بار جا رہی ہوں، ابھی میں ان سے مشکل سے بات کی ہے، اب کوئی بھی مشکل کھڑی کر کے میرا جانا کینسل مت کروا دینا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا شروع کر دیا اور میں نہ جانے کیوں چپ ہو کر رہ گیا کہ میں گھر میں مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، لیکن کن اکھیوں سے جب میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیوی کا یہ رویہ اچھا نہ لگا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا اور ویسے بھی مجھے امید سے تھی، ڈاکٹروں نے صاف ہدایت کی تھی کہ اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، چنانچہ اسے کوئی بھی ٹینشن نہ دی جائے۔ اس لیے میں اس بار خاموشی سے ہی اپنی پلیٹ پر جھکا کھانا کھانے لگا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ ذہن پر حاوی ہونے لگی کہ ماں کو اکیلے چھوڑ کر جاؤں گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ماں کے کمرے میں چلا آیا اور کہنے لگا، اماں میرا جانا لازمی ہے اور شادی بھی میں ویسے بھی 2 لوگوں کی دعوت ہے، چنانچہ ہم دونوں ہی جا سکتے ہیں، میں سارا راشن وغیرہ سب گھر میں بھروا دوں گا، آپ فکر مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر میں ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر کمرے میں آ گیا، اور اب میں مزید 2 لوگوں کے درمیان پسنا نہیں چاہتا تھا، اور ویسے بھی مجھے اپنی بیوی کا پلڑا اس بار بھاری لگ رہا تھا۔ اس کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میں اسے یہ بات بتاتا تو وہ اور زیادہ بویلا کر دیتی اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیتی کہ آپ کو جانا ہی نہیں چاہتے۔
تبھی آپ سارا الزام مجھ پر لگانا چاہتے ہیں۔ میرا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اگلے دن آفس میں نے بہت سے بات کی تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ اب 15 دن کی سیلری کاٹ لیجیے گا۔ یہ سنتے ہی وہ تھوڑے مطمئن ہوئے اور مجھے چھٹی دے ڈالی۔ بیوی کی ضد کے آگے سب کی باتیں سننے پر میں مجبور تھا، یہاں تک کہ آفس سے چھٹی کے بعد میں ٹکٹ کروانے چلا گیا۔ پرسوں کی ہماری ٹکٹ تھی۔ میں نے گھر کے لیے ضروری سامان لے کر کچن میں رکھوا دیا اور امی جان سے کہنے لگا، امی میں نے گھر کا سارا سامان رکھوا دیا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں فون کر دیجیے گا۔ یہ کہتے ہی میں کمرے میں آ گیا اور بیوی کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں بیگ بھر لیے اور میرا سامان بھی اسی میں شامل تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں ایک ہفتے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اماں کو میں اس زیادہ دنوں کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے کی بات الگ تھی، ان میں دم بھی تھا۔ میں آفس میں رات کو واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن اب پورے ہفتے اکیلے رہیں گی، اس لیے میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں۔ میری بات سن کر بیوی نے نخوت سے منہ موڑا اور کہنے لگی، آپ اپنی ماں کو بچہ سمجھتے ہیں؟ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے پوری زندگی اکیلے کاٹ دی، تو اب آپ کو ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی بچی تھوڑی ہے، انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا جائے۔ یہ کہہ کر دوبارہ پیکنگ میں مصروف ہوگی، اور میں اس کی بات سن کر شدر رہ گیا کہ اس کی زبان میرے سامنے اتنی چلتی ہے، یہ اماں کے سامنے کیا گل کھلاتی ہوگی نہ جانے کیوں، لیکن پھر بھی میرے منہ سے اس کے لیے غصہ تک نہ نکلا اور میں برداشت کر گیا۔ اگلے دن رات کو ہماری ٹرین تھی۔ میں نے امی کو اللہ حافظ کہا اور بیوی کو لے کر اسٹیشن آ گیا۔ آخر وقت تک میں نے اپنی ماں کی نظروں میں امید دیکھی کہ شاید مجھے چلنے کا کہیں گے اور میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں نے آخری کوشش بھی کی۔ بیوی کہنے لگی کہ اب میں وہاں شادی انجوائے کروں گی اور آپ کی ماں کا خیال رکھوں گی۔ وہ اپنا خیال ویسے خود رکھ سکتی ہیں، لیکن جب دیکھیں گے کہ بہو بہت زیادہ مصروف ہے تو انہیں ایک ایک بات یاد آتی رہے گی اور میں کھل کر وہاں اپنے میکے میں نہیں رہ سکوں گی۔ ویسے بھی آپ کی ماں خوددار ہے، اتنے لمبے عرصے کے لیے وہاں کیسے رہے گی؟ ان کی تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ طنزیہ ہنسی اور اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا، یہاں تک کہ سارے راستے اس سے کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ ہم 2 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد فیصل آباد پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے گھر کو غلطی سے آٹومیٹک لاک لگا دیا۔ اب صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے امی کو گھر میں بند کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری بیوی کہنے لگی، اگر لاک لگا بھی دیا ہے تو کیا ہوگا؟ گھر میں سارا سامان تو موجود ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے اور فون بھی موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امی بچی نہیں ہے، کتنی بار آپ کو سمجھاؤں؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں چپ ہو کر رہ گیا اور یوں شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میری بیوی شادی کے ہنگامے میں مصروف ہو گئی۔ سالے کی شادی کی تیاریاں بھی کچھ رہتی تھیں۔ ہم نے سارا دن شاپنگ کرنے میں گزار دی۔ بیوی کی ضد تھی کہ لاہور سے شاپنگ نہیں کروں گی، فیصل آباد جا کر ہی وہیں سے اپنے لیے خرید کروں گی۔ یوں شروع کے 3 دن تو شاپنگ میں ہی گزر گئے۔ ایک بار مجھے امی کا خیال نہ آیا۔ وہاں تمام گھر والے بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی خیال نہ آیا کہ میں گھر کو غلطی سے تالا لگا کر آ گیا ہوں۔ یعنی میں نے کچھ دنوں پہلے ہی آٹومیٹک لاک گھر میں فٹ کروایا تھا اور اس کی چابی اپنے پاس اور بیوی کے پاس رکھوا دی اور امی کو دینا بھول گیا کہ کبھی آٹومیٹک لاک لگ جائے تو چابی سے کھل جاتا ہے، اور اب چابی میرے پاس رہ گئی اور گھر میں لاک لگ گیا تھا۔ ایسے میں امی کیسے کھولتی؟ لیکن شادی کے ہنگاموں میں سب کچھ بھول گیا اور یہ بھی کہ میں امی کو فون کر لوں، یہاں تک کہ رخصتی کا دن آ گیا تھا اور یوں میری سالی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے میں شرکت کرنے کے بعد مجھے آفس سے کال آ گئی کہ آپ اگلے دن تشریف لے آئیں، آپ کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور آفس میں بھی اب آڈٹ کا سیزن شروع ہونے والا ہے،
یہ سنتے ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب تم یہاں جتنے دن رہنا چاہتی ہو رہو، مجھے کل نکلنا ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نے گھر میں امی کو لاک لگا دیا تھا۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو ایک انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا چاہا تو بیٹری ڈیڈ ہو گئی، اور پھر بیوی نے میرے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا اور کہنے لگی کہ آج بہنوئی کی دعوت رکھی ہے، چنانچہ اب آپ موبائل فون کو چھوڑ دیں، اس آخری دعوت کو ہمارے ساتھ انجوائے کریں۔ اور یہ کہہ کر وہ ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ یہ میرا موبائل فون اندر رہ گیا۔ سفر سے پہلے میں نے موبائل فون چارج کیا اور بیگ میں ڈال کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس دوران میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ میں نے جیسے ہی موبائل فون نکال کر کال ملانا چاہی تو پتہ چلا موبائل چارج ہی نہیں ہوا تھا۔ بیوی نے تھوڑی دیر لگایا تھا، شاید بٹن کھولنا بھول گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اب صحیح معنوں میں مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پورا سفر گھبراہٹ میں ہی گزرا۔ میں پورا راستہ دعا کرتا رہا کہ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو۔ اب مجھ سے زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے پورے ایک ہفتے میں امی کو فون بھی نہ کیا، جب میں کہ ان کے وعدہ کیا تھا کہ امی میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کو فون ضرور کریں گے، لیکن آپ کو تو یہاں پر انجوائے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ لیکن ضرورت تو دور کی بات ہے، امی کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی اس پورے ایک ہفتے میں ہم نے فون نہ کیا، نہ ہی ان کا حال احوال پوچھا۔ یہ بات مجھ پر کیسی بے حسی طاری ہو گئی تھی، اور اب مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ دل بار بار مجھے کہنے لگا اسود تم نے بہت غلط کیا، کہیں تم اس کا نقصان نہ اٹھاؤ۔ یہ خیال آتے ہی دل زور سے دھڑکا تھا، اور میں بے اختیار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری ماں کو کچھ بھی نہ ہو، بس مجھے ایک موقع اور دے دے، میں جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں اور آئندہ کبھی بھی ایسی فاحش غلطی نہیں کروں گا، اور نہ کبھی اپنی بیوی کی باتوں میں آؤں گا۔ میں یہ سارا وقت سولی پر گزارا، یہاں تک میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کی، یا اللہ میری ماں کی حفاظت کرنا، اسے مجھ سے دور نہ کرنا۔ میری ماں انتہائی کم عمری میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محض 25 سال کی عمر میں ایک بچے کے ساتھ بیوہ ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے دوسری شادی بھی نہ کی اور مجھے لاڈ پیار سے پالا پوسا۔ اسی مقصد میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے انہیں طعنے دیے کہ جس بیٹے کو آج تم سب کچھ جان کر اس کے لیے شادی نہیں کر رہی، کل کو وہی تمہارا آستین کا سانپ بنے گا۔ اور یہ بات خود میری والدہ نے مجھ سے کہی تھی، اور وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے کبھی بھی بے خبر نہ ہونا، ورنہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہو جائیں گی۔ اور آج مجھے خود پر اپنی حالت پر، اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ میں اس وقت ٹرین میں بیٹھا صرف یہی دعا کر سکتا تھا، یا اللہ میری ماں بخیر و عافیت ہو، اسے کچھ بھی نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نے اپنی اتنی پوری کوشش کی کہ میں انہیں لے کر جاؤں، لیکن میری بیوی نہ مانی۔ میں نے اس پرزور پر زبردستی نہ کی، انہیں لے جانے سے کیا ہو جاتا، میں ان کا خیال رکھ لیتا۔ نہ جانے کیسے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی کہ مجھے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا، سجھائی نہ دیا، اور میں یہاں تک کہ نہ صرف اپنی ماں کو گھر میں چھوڑ آیا بلکہ غلطی سے لاک بھی لگا دیا اور مڑ کر بھی نہ ہی دیکھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا اب رونے سے کیا فائدہ ہے، انسان وقت سے پہلے رولے تو ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن میں تو وقت گزرنے کے بعد پچھتا رہا تھا، رو رہا تھا، یہاں تک کہ فیصل آباد سے لاہور کا سفر طے کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، اور وہ پورا راستہ میں نے کانٹوں پر چل کر گزارا تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین جیسے رکی، میں بدحواس سا اٹھ کر اپنا سامان سمیٹ بھاگنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے، لیکن میں انہیں کیا بتاتا میں پاگل ہوں نہیں۔ میں اپنی ماں کی خبر گیری کے لیے تڑپتا چلا جا رہا ہوں، میرا فون بھی بند ہے، اور نہ جانے وہاں ٹرین بھی چارج کرنے کے بعد بھی کھل نہیں رہا تھا۔ یہ کیسی آفات مجھ پر آن پڑی تھی، یہ کیسا عذاب مجھ پر طاری ہوا تھا۔
میں انتہائی گھبراہٹ کا شکار ہو کر بدہوا سا ادھر ادھر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ مجھے آدھے گھنٹے میں ٹیکسی مل گئی، اور ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے فوراً سے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی جتنی زیادہ سپیڈ سے وہ چلا سکتا ہے وہ چلائے، میری ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ جب میرے والد صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت میری ماں نے میری ساتھ تھی، مجھے چھوٹے سے بڑا کیا، یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا، میری چاہ سے شادی کی، لیکن شاید بہو انہیں ان کے معیار کے مطابق نہ ملی۔ انہوں نے کبھی ان سے کوئی بدتمیزی نہ کری تھی اور نہ ہی کبھی کسی بات پر ٹوکا ڈانٹا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی ہمیشہ ان سے برزن رہتی، ان کے خلاف میرے کان بھرتی رہتی، اور اسے ٹوک بھی نہ سکتا تھا۔ کاش میں اسے پہلے دن ہی ٹوک دیتا تو آج میری ماں میرے ساتھ سفر کر کے گھر کی راہ دیکھ رہی ہوتی، لیکن میں اب اکیلا پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ بیوی وہاں پر میکے میں لطف اندوز ہو رہی تھی اور میں یہاں اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھک چکا تھا، یہاں تک کہ گاڑی انتہائی تیزی سے میرے گھر کے گیٹ کے سامنے رکی، اور میں جیسے ہی نظر پڑی تو مجھے معلوم ہوا لاک ابھی تک لگا ہوا تھا، یعنی ماں نے کھولنے کی کوشش کی بھی ہوگی تو بھی نہیں کھلا ہوگا۔ فون ان کے پاس موجود تھا، وہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں بلایا تھا، شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہی کہ دل ہی دل میں ڈرتا ہوا جیسے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، مجھے لگا کہ جیسے میں یہیں گر جاؤں گا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس بند ہونے لگی، کیونکہ میری ماں سامنے خون میں لت پت صوفے کے پاس آڑی ترچھی ہوئی لیٹی پڑی تھی۔ میں نے ان کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ ڈھلکے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر میں نے لرزتے قدموں اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جیسے ہی ان کی طرف بڑھا تو ان کے منہ سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور وہ ایک دم سے اٹھ کر خون کی الٹی کرنے لگی، اور یہاں تک کہ وہ دوہری ہوگی، اور انہیں نے مندی مندی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہاں تک کہ ان کی آواز میں بہت زیادہ کمزوری دکھائی دی۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا حالت ہوگی؟ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے غافل ہو گیا، میں آپ سے بے خبر ہو گیا، میں نے آپ کی خبر گیری نہیں کی، میں بہت زیادہ بدقسمت بیٹا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میری ماں ہوش و خیر سے بیگانہ ہو گئی تھی اور میری باہوں میں جھول گئی، یہاں تک کہ میرے سارے کپڑے بھی خون میں نہا گئے۔ یہ اتنا سارا خون آخر آیا کیسے؟ مجھے پتہ نہ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے انہیں اپنی باہوں میں اٹھانے کے لیے ہاتھ میں بھرا تو مجھے پتہ چلا خون تو ان کے سر سے بہہ رہا ہے، جو شاید چوٹ لگنے کی وجہ سے نکل رہا تھا۔ ان کا سر پھٹ چکا تھا، نہ جانے کب سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ کس کو آواز دیتی، کس سے کہتی، کس کو پکارتی رہتی، کس کو صدا دیتی کہ وہ گھر میں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اگر کسی کو آواز بھی دیتی تو کوئی گھر کے اندر کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے تو لاک لگانے کے باوجود پلٹ کر ماں سے نہ پوچھا اور نہ ہی نے سمجھایا کہ کس طرح سے لاک کھل سکتا ہے۔ شادی میں اس قدر مگن تھا کہ اپنی ماں کو بھلا بیٹھا، میری وہ ماں جس نے بیوہ ہونے کے بعد میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ آج میں ایک بہت اچھی کمپنی میں مینیجر کی جاب کر رہا تھا۔ لیکن جو اب میں نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا، بیوی کی باتوں میں آ کر وہ اپنی ماں کو گھر میں بند کر کے شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، اس کی ہڈیوں میں دم خم نہیں کہ وہ کیسے سب کریں گی۔ میں نے فوراً انہیں ہسپتال پہنچایا، ڈاکٹروں نے انہیں چیک کیا اور کہا کہ انہیں بہت زیادہ گہری چوٹ لگ گئی ہے اور ان کے دل و دماغ میں خون جمنے کی وجہ ساتھ ساتھ باہر کی طرف بھی کافی زیادہ بہہ گیا ہے۔ آپ کو فوراً سے خون کا انتظام کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ان کے خون کا بندوبست کرنے لگا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے مجھے 1 گھنٹہ دیا اور مجھے خون کا بندوبست کرنے کے لیے پورے 2 گھنٹے لگ گئے۔
میں جیسے ہی ہسپتال میں قدم رکھا تو ایک بھیانک خبر میری منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے صرف اتنا کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، آپ کی ماں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہم نے سرجری شروع کی لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ جان بر نہ ہو سکی اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سنتے ہی خون کی ساری بوتلیں میرے ہاتھوں سے گر گئیں اور پورا ہسپتال کا فرش خون سے رنگین ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی ماں کا خون خود اپنی ہاتھوں سے کیا۔ ایک تو اسے گھر میں اکیلا چھوڑ گیا، اسے بری طرح سے چوٹ لگی۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی خبر گیری کی، اور اسی دن جب دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا تب ماں شاید کسی کام کی وجہ سے اسٹول پر چڑھی تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور سر کے بل گر گئی، یہاں تک کہ ان کے سر میں خون جم گیا اور کافی حد تک باہر بھی بہہ گیا، جس کی وجہ سے وہ جان بر نہ ہو سکی اور میں ہمیشہ کے لیے خالی ہاتھ رہ گیا کہ جس ماں نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی قربان کر دی، میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ میں نے اپنی ماں کی میت کو لے کر مرے قدموں سے گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو فون کر دیا کہ آ جاؤ، جشن مناؤ، تمہاری راہ کا سب سے بڑا کانٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا اور زاروں قطار رونے لگا کہ میرا ایک ہی رشتہ تو مجھ سے رخصت ہو گیا، وہی واحد رشتہ میرے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص تھا، اور میں نے خود اس سے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میں اس قدر بے حس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی میں ہر طرف پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔ میری بیوی اسی دن ارجنٹ واپس آئی، لیکن اب کیا فائدہ؟ جب میری ماں کو بیوی کی خدمت کی ضرورت تھی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اب آخری سفر پر روانہ ہوئی تو فوراً سے لاہور آ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر تن سے کہا اب تمہاری اتنی پھرتی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دفن تو میں اکیلے بھی کر دیتا، تم نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ یہ کہتے ہی میں زاروں قطار رونے لگا اور سوچنے لگا کہ قصور تو اس کا بھی نہیں ہے، قصور تو صرف میں ہی ہوں جس نے نہ صرف اپنی ماں کی قدر نہیں کی بلکہ دوسروں سے بھی نہ کروائی، اور آپ پچھتاوے کی آگ میں گھر کر اب زندگی کے باقی ماندہ دن کاٹ رہا ہوں۔ کتنا بد نصیب بیٹا ہوں۔ ماں مرتے وقت مجھ سے زیادہ ناراض تھی اور میں اسے منا بھی نہ سکا تھا۔ میں آج اس کی آنکھوں میں چھپی ناراضگی اس وقت پہچان گیا جب اسٹیشن کے لیے میں اسے اللہ حافظ کہنے آیا، اور میں نے اسے منہ موڑ کر فوراً سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، کہیں وہ مجھے روک نہ لے۔ اور آج میں بھرپور طریقے سے یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے آواز دے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لے۔ وقت کا کھیل ہے، وہ وقت الگ تھا، یہ وقت الگ ہے۔ وہ وقت میں بے حس تھا، آج اس وقت میں پچھتاوے کی آگ میں بری طرح سے جل کر بھسم ہو رہا ہوں، اور یہ پچھتاوا میری پوری زندگی کی سزا بن چکا ہے، جیسے میں آخری سانس تک کاٹنے پر مجبور ہوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔